سابق وزیر تعلیم آزاد کشمیر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں عبدالوحید نے کنٹرول لائن پر کل ہونے والی بھارتی افواج کی جانب سے نہتے کشمیری عوام پر بلا جواز فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ مانچسٹر میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی سنیے۔ 2 روز قبل دوپہر کے وقت نیلم ویلی میں اچانک ہی بھارتی توپوں نے آگ اگلنا شروع کی۔ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے فائر شروع ہوا۔ نوسیری سے لے کے تاوبٹ تک آلموسٹ سارے سیکٹرز کے اندر انہوں نے فائر کیا، اور یہ کیفیت فائر کی جو ہم نے دیکھی 1997 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ 2003 میں جب سیز فائر ہوا، اس سے پہلے تو نیلم ویلی کے لوگ اس ساری کیفیت سے مانوس ہو چکے تھے۔ 1990 سے لے کے 2003 تک یہ 14 سال جو ہیں ایک غیر اعلانیہ جنگ رہی نیلم ویلی کے اندر۔ 4 لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہوئے۔ 8 مقام اسپتال جو ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ کٹھا چگلی میں ایک سکول کو ٹارگٹ کیا جہاں ایک طالبہ جو ہے وہ شہید ہوئی۔ شاردا میں ہمارا ایک نوجوان بچہ جو ہے نعمان وہ شہید ہوا۔ 18 لوگ ہمارے زخمی ہیں، اور درجنوں گھر جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو گئے۔ اب ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بین الاقوامی برادری سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو اس کے جارحانہ عزائم جو ہیں اس سے روکا جائے۔ معصوم نہتے شہریوں پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں ان خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بارڈر لائن پہ لینے والے لوگ جو ہیں بالخصوص نیلم ویلی اور بالعموم پورے آزاد کشمیر کے بارڈر کے لوگ، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی محفوظ نہیں۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم خان تھے۔ تقریب کا احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم میں پاکستانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش قانونی اور عدالتی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ سیمینار میں پنجاب ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم خان نے پاکستان سے آئے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے وفد کے ساتھ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جو بھی غیر قانونی کام جھوٹی گواہی کا مرتکب ہوگا اسے ضرور سزا ملے گی۔ نوعیت کے اعتبار سے مقدمات کے ٹائم فریم کا تعین کیا جائے گا تاکہ فیصلہ اپنے مقررہ وقت کے دوران کیا جا سکے۔ جسٹس محمد قاسم خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیرون ملک سے جب یہ لوگ پاکستان اور آزاد کشمیر جاتے ہیں تو زمین اور پلاٹ پر قابض قبضہ مافیا مسائل کو طول دینے کے لیے تاریخ پر تاریخ لیتا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کونسلر جنرل احمد اسماعیل، سولیسٹر سید راشد مسعود، زاہد چودھری، راجہ اشتیاق اور دیگر شخصیات نے عدالتی وفد کی برطانیہ آمد کو بے حد سراہا۔ اس موقع پر جسٹس پنجاب ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان اور میزبان سولیسٹر راشد مسعود نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے سپیڈی فیصلے کرنے کی غرض سے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ 80% کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جو مقدمات کی پینڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے فوجداری مقدمات کے لیے ماڈل کورٹس بنائی، اور اس ماڈل کورٹس کے رزلٹ بہت اچھے آئے، سپیڈی ٹرائل ہوئے، اور ہم تقریباً 80% ٹرائل کورٹ میں مقدمات جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہم نے ہر ضلع میں سینئر سول جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 1 جو ہے اس کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ ہر تحصیل میں سول جج 1 اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 1 جو ہے ان کو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ایکویلٹی چاہیے، جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کی وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس میں بنیادی حقوق ہیں۔ جب ہمارے لوگ پاکستان جاتے ہیں تو ان کو ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ملتا یا مل نہیں سکتا۔ دراصل فیئرنس اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایکول ٹریٹمنٹ ملے، اور ایکول ٹریٹمنٹ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی کمزوریوں کا ججز کو پتہ ہو، تاکہ آپ ان کو ایکول ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے برطانیہ آنے والا یہ پاکستانی عدلیہ کا پہلا وفد نہیں ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل کو فوری حل کرنے کی بات کر چکے ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ لیوٹن میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کو سامنے لانے کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کا موضوع پیلٹ گنز متاثرین تھا۔ تفصیلات صفدر بخاری کی رپورٹ میں۔
لوٹن میں JKLF کے صدر راجہ ایوب راٹھور کی جانب سے تصویری نمائش لوزنگ سائٹ ان کشمیر کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بھارتی افواج کی جانب سے پیلٹ گنز سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے والے افراد کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ نمائش میں نذیر شال، بیرسٹر مجید ترمبو، مقامی میئر کونسلر طاہر ملک سمیت برطانیہ بھر سے کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مہمان خصوصی سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بات یوں ہی نہیں کی۔ اب اسی طرح روس اور یورپی یونین کی جانب سے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بھارت نے بکھلا کر سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ پلیبسٹ کی بات کرتی ہیں، پلیبسٹ کشمیریز، ان کی انوالومنٹ، تو گویا کہ انٹرنیشنل قراردادیں کشمیریوں کی شرکت کو کسی نہ کسی اسٹیج پر خود انڈوز کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں، اس لیے کشمیریوں کی ایسوسیشن اس اعتبار سے ضروری ہے۔ اور تھرڈ پارٹی میڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ میری یہ درخواست ہے ریجنل AJ کے گورنمنٹ سے اور اس اپوزیشن لیڈر سے کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ آئیں UK کا دورہ کریں، اوبیسلی ان ٹرمز آف ریزنگ پروفاؤنڈ اویئرنیس آف کشمیر ایشوز، کہ وہ ہم عورتوں کو بھی یاد رکھیں، وہ ہم ینگ ویمن جو سی ہیں خاص طور پہ ہمیں انوائٹ کریں۔ آج کا جو یہ پروگرام سیمینار اور یہ ایگزیبیشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک نئے رخ پہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سفر کو جاری رکھنا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہوگا، ستم ہوگا، دنیا کے ہر کونے میں اگر ایک بھی کشمیری زندہ ہے تو وہ کشمیر کی بات کرے گا، کشمیر کی آزادی کی بات کرے گا، اور ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے۔ مودی سرکار تم 10,000 فوج کیا، تم 10 لاکھ فوج اور بھی بھیجو تو تحریک آزادی کشمیر کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ اس سے 1 لاکھ کشمیریوں نے اپنے خون کا اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری منزل تحریک آزادی کشمیر، آزادی آزادی اور صرف آزادی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے تمام کشمیری جماعتوں نے اکٹھے مل کر ایک بھارت کو بتا دیا ہے کہ ہم کشمیری ایک ہیں، اور یہ جو اس وقت بھارت میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور یہ جو بھارت وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، اس کے خلاف تمام کشمیری کشمیر سے لے کر برطانیہ تک ایک ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پروفیسر نذیر احمد شال نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر جس طرح ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے، اس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے درپے ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے ذریعے دفعہ 370 اور 35A کو وہ ختم کر کے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ پلان دوول ڈاکٹرن کے مطابق تیار کیا ہے، اور وہ اپنا ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے یہ آبادی کی تبدیلی ہندوتوا کے اصولوں اور RSS کی ائمہ پر مودی سرکار یہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، کشمیر کو ہم فورسبلی ہندوستان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، مگر انشاءاللہ ان کی یہ کوششیں کشمیری ریزسٹ کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی جو اوپینین ہے وہ کشمیریوں کے راہ میں ہموار ہو چکی ہے اور مزید ہموار ہوگی، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم ہے اس سے کشمیریوں کو نجات دلائے۔ تقریب سے راجہ ایوب راٹھور، شبیر ملک، کونسلر اسلم خان، کونسلر جاویریہ صدیق راٹھور اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وسطی لندن کی سوئس یونیورسٹی میں طارق رحمان کی کتاب جہاد کی تشریح اور جنوبی ایشیا کی تقریبی رونمائی کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ جہاد کی تشریح کے موضوع پر لکھی گئی کتاب میں مصنف پروفیسر طارق رحمان نے جامع لیکچر دیتے ہوئے بتایا کہ ایک لفظ کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، اس کو موقع کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ کتاب کی رونمائی کا اہتمام سول سوسائٹی اور پاکستانی طلباء نادر چیمہ اور مہنور چودھری کی جانب سے کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر میتھیو نیلسن کی جانب سے تقریب کی میزبانی کی گئی۔ اس موقع پر SOAS یونیورسٹی کے مختلف ممالک سے طالب علم شریک ہوئے اور منتظمین نے اس کتاب کو بہترین کاوش
نمائش اور جہاد کے مطلب کو متنازع لینے والوں کے لیے مددگار قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر پروفیسر طارق رحمان نے شرکاء کی جانب سے مختلف سوالوں کے جواب بھی دیے۔ پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کی جانب سے آزاد کشمیر انویسٹمنٹ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر محمد آدم افضل قریشی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا احوال بتا رہے ہیں وقار بابر مغل اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر انویسٹمنٹ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر اوورسیز محمد آدم افضل قریشی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا اہتمام حاجی ارشد محمود قریشی نے کیا۔ استقبالیہ تقریب میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر تعلیم پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نائب صدر میاں عبد الوحید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر ساجد علی قریشی نے انجام دیے۔ تقریب میں لیڈ سٹی کونسل اصغر خان قریشی، پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر چودھری عبد القیوم، اوورسیز ہیومن رائٹس پاک کشمیر کے چیئرمین جاوید بڑک، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نائب صدر طارق بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ ابھی دیکھنا یہ ہم نے کہ کیا جو کچھ پریزیڈنٹ امریکہ نے کہا کیا وہ میٹرلائز بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ چیز جو انہوں نے کہی وہ اپنی اصل شیپ میں آ جاتی ہے تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کامیاب ترین دورہ ہے کشمیر کے ریفرنس سے خارجہ محاذ پہ۔ اور اس وقت اگر کسی بھی ملک کو تھریٹ ہے یا ہم اگر کسی بڑی ٹینشن کا شکار ہیں تو وہ کشمیر ایشو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ایشو ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو اگر آپ ریزالو کر دیں تو پھر یہ خطہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر اتنا پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے۔ I would like to thank his family and also would like to thank Raja Farooq Haider Saab who has appointed him as a legal advisor to AJK Investment Board, and I urge everybody please try to invest in Azad Jammu Kashmir because that's what your interest is, and alhamdulillah in UK we are very well off and we want to invest and have that connection is Azad Jammu Kashmir, and Adam is a person who will make sure facilitate between UK and Azad Jammu Kashmir. ہمارے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو مسائل ہیں اوورسیز کے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے حل ہوں گے۔ تو میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آدم افضل صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو بھی آپ اوورسیز کمپلینٹ سیل کو لکھیں گے وہ میری طرف آئے گا۔ جو بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کوئی پروجیکٹ لینا چاہ رہے ہیں یا لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کے حوالے سے جو بھی لیگل معاملہ ہے وہ مجھ سے کریں گے۔ شرکاء نے محمد آدم افضل کو مبارکباد پیش کی اور ان کی تقرری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں بہتری آئے گی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں گر و خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انٹرنیشنل نعت کونسل UK کے زیر اہتمام سکاٹ لینڈ کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے شاہد میر۔ کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ گلاسکو کے مقامی ہال میں انٹرنیشنل نعت کونسل کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سیاسی، مذہبی اور نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام عہدیداروں کو تنظیم کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں نعت خوانی کی محفل بھی منعقد کی گئی۔ نعت خواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کے اختتام پر عہدیداروں نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ سکاٹ لینڈ میں بہت بڑی تعداد میں نعت خوانی کی محافل سجائی جائیں گی جن میں UK بھر سے نعت خواں حضرات کو مدعو کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل نعت کونسل کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ بہت بڑے بڑے سیاسی اور سماجی پروگرامز کروا سکتے ہیں تو نعت خوانی کے گرینڈ پروگرامز بھی نہ صرف سکاٹ لینڈ بلکہ UK بھر میں باقاعدگی سے منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو۔ قدم بھی لڑکھڑاتے ہوں سوئے کعبہ چلوں جب میں، جھکی ہوں شرم سے نظریں خدا کا خوف ہو دل میں، اتاری مجھ پہ رقت ذکر اللہ کا کروں جب میں۔ تحریک منہاج القرآن برمنگم کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر اور قوالی نائٹ منعقد کی گئی جس میں مسلم اور سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں برمنگم سے نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ۔
बर्मिंघम में तहरीके मिनहाजुल कुरआन की जानिब से चैरिटी डिनर और कवाली नाइट के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मिनहाजुल कुरआन के जनरल सेक्रेटरी एजाज सिद्दीकी ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी लॉर्ड्स मेयर ऑफ नॉर्थहैम्पटन नाजिम इफ्तिखार चौधरी थे। तकरीब में मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद के साथ सिख और हिंदू कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की, जिन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इस नेक मकसद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है। इसमें कवाली और तमाम मकातब फिक्र के लोग, इसमें हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा मुसलमान कम्युनिटी बहुत बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फंड रेजिंग इवेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले मजीद इवेंट्स भी इसी तरह कामयाब होंगे। आज हमने मिनहाजुल कुरान वालों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। कवाली का प्रोग्राम था और फंड रेजिंग थी उनकी मस्जिद के हवाले से। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो इंटेंशन है इस प्रोग्राम की कि ये जो मस्जिद बनेगी ये सिर्फ इस जनरेशन के काम नहीं आएगी, ये आने वाली सब जनरेशन्स के काम आएगी। और ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के काम नहीं आएगी या मुस्लिम लोगों के काम नहीं आएगी। यहाँ से जो अच्छा पढ़ाया सिखाया जाएगा वो पूरी सोसाइटी को रोशन करेगा और पूरी सोसाइटी के काम आएगा। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है, ये बहुत अच्छा कॉज है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी कैसा भी कुछ भी दे सकते हैं इस इवेंट के लिए, तो इनको हम सबको आगे आना चाहिए, मिल के इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल ब्यूटीफुल कोज। आखिर में जनरल सेक्रेटरी ने 10,000 पाउंड की खतीर रकम अतिया करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। बलूचिस्तान में मुसव्विर अपने फ़न के ज़रिए सूबे का नाम रोशन कर रहे हैं। गो के उन्हें कई मुश्किलात दरपेश हैं, इसके बावजूद भी वो इस शोबे में तरक्की की नई ऊंचाइयां छूने का जज्बा रखते हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। ज़बात बलोच का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके अवरान से है। ये मिजरी के मामूली पत्तों से मुसव्वरी के शाहकार तख्लीक करके बलोचिस्तान में क़याम अमन का पैगाम दे रहा है। अवरान का शुमार सूबे के उन इलाकों में होता है जहाँ माजी में बदमनी के कई वाक़यात रोनुमा हुए। ज़बात की ये फन पारे इलाके में पेश आने वाले वाक़यात का गोया आंखों देखा हाल बयां करते हैं। हर दहशतगर्दी यहाँ पे हो रहे हैं तो किसी भी के ऊपर आ सकते हैं। एक मैंने 2 पैर यहाँ पे बनाए, एक रेड है जो कटा हुआ पाँव है, दूसरा हालत में भी हो सकता है। अपने आंखों से हालत को देख रहा हूँ, आपके ऊपर आ सकते हैं, मेरे भी ऊपर आ सकते हैं। ज़बात बलोच का फ़न मुसव्वरी का सफ़र निहायत दिलचस्प है। इस मुसव्विर का कहना है कि बचपन में स्कूल से भागकर वो मिजरी के जिन पत्तों में छुपकर सहारा ले लेता था, आज उन्हीं पत्तों का सहारा लेकर उसने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ज़बात को ये मुकाम हासिल करने के लिए कई मरतबा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। ऐसा वक्त आया था 4-4 दिन में मुझे खाना नहीं मिलता था। मैंने गुले बना के परिंदों को मारता था, यही पे गुजारा करता था 4-4 दिन में। लेकिन दिन रात मेहनत करके इसी तरह आस्ता आस्ता मैंने फाइनर से ये ड्राइंग सीख लिया था। मिजरी के दरख्त के पत्ते कदीम जमाने से ही जाय नमाज, टोपियाँ, चटाइयाँ, जूते, टोकरियाँ और घरेलू इस्तेमाल की दीगर अशिया बनाने के काम आ रहे हैं, मगर ज़बात ने इन पत्तों को मुसव्वरी में इस्तेमाल करके अलग पहचान दी है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा।